حسن و حسین اور خاص طور پر حسین ہے، حسین ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات ہے، سوالے سے وہ عقیدے کی بات سمجھ، وہ یہ کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک 1400 صدیوں سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں آل رسول کی محبت کا غلبہ یہ عقیدہ ہے۔ اگر مزاج پر، اگر طبیعت پر آل رسول اور اہل بیت رسول کی محبت کا غلبہ ہو تو یہ عقیدہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ حق ہے۔ صحابہ کرام کے مزاج پر بھی اسی محبت کا عقیدے کی محبت کا غلبہ تھا، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین۔ ہم چھوٹے بچے تھے نا، بچے سنا کرتے تھے کہ ایک شعر پڑھا جاتا تھا کہ عظمت یار نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لو، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو، یہ سنا کرتے تھے۔ یہ غلبہ محبت کا اب میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے آل رسول کی محبت کا غلبہ کیسا تھا۔ سنیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے والد مسلمان ہو گئے، یا ان کے والد مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ کو مبارک، آپ نے مبارک لی، مگر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور میں لوگوں سنو، خدا کی قسم میرا باپ مسلمان ہوا، مجھے اس پر خوشی ہے، وہ جنتی ہو گیا، خوشی ہے، مگر اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی تھی جب حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ مسلمان، اندازہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے حضرت عباس ان کے چچا بھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان ہوئے، ان سے ملاقات ہو گئی، انہیں روک لیا اور رو کر کہنے لگے کہ عباس جس دن آپ کلمہ پڑھو گے مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی کب ہوگا۔ اب ان کا تعلق دیکھیے حضور کی آل کے ساتھ کہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تب مجھے زیادہ خوشی ہوگی اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے بھی زیادہ۔ ارے یہ کیسا تعلق ہے حضور کے ساتھ کہ حضور کی آل اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو باپ کی خوشی اتنی عزیز نہیں جتنی وہ خوشی عزیز ہے۔ اب دو باتیں بیان کرنے کے بعد پھر میں تھوڑا تذکرہ شہادت کا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ اب دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فوراً فرمایا فاطمہ۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا فاطمہ سے۔ پوچھا اس کے بار بار، فرمایا فاطمہ کے شوہر۔ اندازہ کر لیں فاطمہ کے نہیں، یہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت کا معاملہ جدا ہے۔ فضیلت کی ترتیب وہی ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں کہ جو خلافت کی ترتیب ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے، مگر یہاں پر بات ہو رہی ہے محبت کی، احبیت کی۔ صحابہ کا مقام افضلیت ہے، آل رسول کا مقام احبیت ہے، جہاں پر محبت کا غلبہ ہے، اور وہ غلبہ خود صحابہ میں بھی ہے، اس محبت کا غلبہ خلفائے راشدین میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کر سب سے محبوب ہستی کو فاطمہ، اور اس کے بعد فاطمہ کا شوہر۔ کہتی یہی سوال ایک وفد آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک وفد آیا اور اس میں سے کسی نے سوال کیا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہستی کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ فرمایا حضرت عائشہ ہی بیان کریے، حضور نے فرمایا، پہلے حضرت عائشہ نے خبر دی، کیوں خبر دی؟ کہ انہوں نے خود سنا تھا۔ آقا نے فرمایا فاطمہ۔ اس سائل نے عرض کی آقا اس ان کے بعد؟ فرمایا پھر فاطمہ۔
عرض کیا آقا ان کے بعد؟ فرمایا پھر فاطمہ۔ جب 3 بار ایسا ہوا اس صحابی نے یہ جانا کہ حضور کی ساری توجہ اپنی شہزادی کی طرف ہے، لگتا ہے حضور ادھر سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے سوال بدل کر دیا، ٹھیک ہے آقا یہ بتائے مردوں میں کو یا مردوں میں کو؟ سوال بدل دیا، آقا نے فرمایا فاطمہ کا شکر، یعنی علی کا نام ڈائریکٹ نہیں لیا، ڈائریکٹ علی کا نام نہیں لیا، حضور کی محبت، حضور کا فوکس، حضور کی توجہ اب بھی فاطمہ ہے۔ جب صحابی نے دیکھا کہ توجہ ادھر سے ہٹ نہیں رہی تو سوال بدل دیا کہ مردوں میں تو حضور کی توجہ اب بھی ادھر ہے، فرمایا فاطمہ کا شکر۔ پھر ایک مقام پر فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرے، پھر فرمایا جو فاطمہ کے شوہر سے محبت کرے، بناہما، اور جو فاطمہ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرے۔ آئے حضور کی محبت دیکھیے فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ۔ پھر علی المرتضیٰ، اب یہاں پر ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ نے پہلی بار سنی، اب یہ تیسری بات آ گئی جو آپ نے پہلی بار سنی، اور یہ بھی میں اس سال احمد پور سیال میرا خطاب ہوا تو وہاں پر ایک کتاب میں نے یہ روایت حدیث بیان کی ہے، اور دوسری بار میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک بار حضرت علی اور فاطمہ میں مقابلہ ہو گیا کہ کون کس کی عظمت زیادہ، ذرا سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ سنیے سیدہ کائنات روٹیاں بنا رہی، روٹیاں، مولا علی شیر خدا اور آ کر فرمایا کہ فاطمہ روٹیاں بنانا چھوڑو میرے پاس آؤ، آج میں تمہیں بتاتا ہوں علی کیا ہے، علی کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے ہاتھ صاف کیے اور آ کے مولا علی شیر خدا کے پاس بیٹھ گئی، فرمایا جی بتائیں آپ کیا کیا؟ فرمانے لگے میں علی انا ابن الصفا ابو طالب، میں عرب کے چنے ہوئے منتخب شدہ بڑے شخص ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے سنا؟ فرمایا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا بتاؤ، میں یہی تو سننا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو۔ فرمایا انا خود سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا جس کے پاؤں کی گرد ہے اس کی بیٹی، بنت خود سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جس کے پاؤں کی گرد ہے، غبار ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ پھر مولا علی شیر خدا پکارے، وہ کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہ ہوں جو دنیا میں بھی آقا علیہ السلام کا علمبردار ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا علمبردار ہوگا۔ فرمایا پھر میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو زمین سے اٹھا آسمانوں کو پار کر گیا، عرش کو پار کر گیا، ملکوت لاہوت اور ہاہوت کو پار کر گیا، سارے عالم مکہ اور زمان کو پار کر کے اوپر پہنچا اور کعبہ کو سین کی کرسی پر جا کر بیٹھا، نہ اس کی لفتے جگر تھی، نہ اس کی لفتے جگر تھی۔ فرمایا میں رب علی العظیم کا علی ہوں۔ فرمایا میں رب فاطر السماوات والارض کی فاطمہ ہوں۔ اسی اسنا میں حضور آ گئے، میرے آقا آ گئے، دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا اور خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا خاموش کیوں ہو؟ جو تم کہہ رہے تھے میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم کیا ہے کیا؟ اس طرح کہتے ہیں ذرا پڑھو، کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر پڑھو۔ حضرت علی نے عرض کیا آقا آپ کی موجودگی میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ بھی خاموش ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنی شہزادی کے ہاتھوں کو یوں کر کے پکڑا اور پکڑ کر فرمایا علی میں بتاؤں کہ فاطمہ کون ہے؟ میں بتاؤں کہ فاطمہ کون ہے؟
فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ جب یہ سنا حضرت فاطمہ نے سر مبارک اٹھایا اور حضرت علی کی جیب کی طرف دے کے کھنگاری کے اب بتائیں جب آقا نے یہ منظر دیکھا علی کو سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ میں بتاؤں کہ علی کون ہے؟ اب بتاؤں کہ علی کون ہے؟ فرمایا علی جل منی وانا منہ، علی کوئی عام شخص نہیں ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے اب آگے بڑھتے حسن و حسین تھوڑا ان کا ذکر کر کے نام حسین پر فوکس کر لیتے۔ اب ادھر آئے، حدیث مبارکہ میں آتا کہ ایک بار امام حسین حالت نماز میں حضور کی پشت پر سوار ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ درجنوں احادیث ہے، حسن اور حسین کا اکٹھے ذکر ہے، اور یہاں پر دو طرق سے حدیث آئی کہ اکیلے حسین پشت پر سوار ہے، سجدہ لمبا ہو گیا۔ بولیے کیا سجدہ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا، صحابہ خدشے میں پڑ گئے کہ نہ جانے کیا ماجرا، کہیں آقا علیہ السلام کی روح پاک جستے انتری سے پرواز تو نہیں کر گئی؟ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے خدا کی قسم میں اتنا ڈرا میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ماجرا، میں نے دیکھا کہ حسین حضور کی پشت پر جم کے بیٹھا۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھ کو یہ بتائیں کہ سجدہ جو طویل کیا آقا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ بولی کوئی کہہ سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ اور میں حاکم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھا کرو، نماز میری یاد کے لیے پڑھا کرو۔ تو اپنی مرضی سے سجدہ طویل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، محبوب کوئی لفظ ایسا نہیں بولتا، غصے میں چاہے بولے، خوشی کی عالم میں بولے، نواسا صاحب سے ہوتا بولے، بیٹی صاحب سے ہوتا بولے، جس حال میں بھی یہ نبی کچھ بھی بولے وہ اللہ کی وحی سے بولتا۔ لہذا یہ تصور ہو گیا کہ نواسا اور نانے کا پیار ہے، نہیں، حضور جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو جب اللہ کی مرضی تھی، اب یہ سارا منظر ذہن میں لائے، وہ جو بنتا ہے کہ صحابہ کرام پیچھے منتظر ہے کہ حضور سجدے سے سر اٹھائیں، سلام پھیرے، نماز ہو اور ہم نماز سے باہر آئیں، منتظر ہے، ہم سلام پھیرے اور حضور منتظر ہے کہ کب جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے کہ سجدے سے سر اٹھایا جائے، اور جبریل منتظر ہے کہ کب مولا کا حکم ہو میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، اور رب تعالیٰ لوگوں حسین کو کہہ رہا ہے کہ کب حسین اپنی مرضی سے نیچے آئے تب میں حکم لے کے بھیجوں۔ ارے نماز کا سارا معاملہ حسین کی مرضی پر روک دیا گیا، یہ نماز ہو رہی۔ اور پھر نماز میں کبھی کندھوں پہ چڑھا لیتے، کبھی اتار لیتے، کبھی گود میں نماز کی حالت میں بٹھا لیتے، کبھی چڑھا لیتے، کبھی بٹھا۔ یہ نماز ہے؟ ہم اپنے نوازوں کے ساتھ ایسا کریں نماز ہوگی؟ بولیے یہ نماز ہو رہی ہے، حسن و حسین کو بہلایا جا رہا ہے۔ بھئی نماز میں حسن و حسین کو بہلایا جانے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ ارے حسین وہ ہے، حسین وہ ہے کہ کوئی ساری نماز پڑھ دے، رکوع کر دے، سجدہ کر دے، ذکر اذکار کر دے، تسبیح کر دے، تحلیل کر دے، ساری نماز پڑھ دے، اور اینڈ پر آ کر حسین پر درود نہ پڑھے، اس کا کچھ بھی قبول نہیں، اس کا کچھ بھی قبول نہیں۔ ایک بار یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے، مسجد کے اندر کی، اور باہر گلیوں میں جب آتے تو میرے آقا کندھوں پر اٹھا کے لے آتے، کندھوں پر اٹھا کے لے آتے، صحابہ دیکھتے، رشک کرتے اور خوش ہو کے کہتے کہ آقا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسن و حسین کو مخاطب کر دے کہ ماشاء اللہ کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے۔ حضور فرماتے میرے صحابیوں سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا مجھے مبارک لو، سوار کتنے اچھے ہیں۔ مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے، مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے۔ اور خدا کی قسم ایک بڑی ایمان افروز رونگٹے کھڑی کر دینے والی ایک حدیث کو سنیے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر کہ میں حضور کی ملاقات کے لیے گیا، کملی اوڑھ کے بیٹھے تھے آقا، میں کوئی سوال کرنے لگا، مجھے یوں لگا کہ کملی کے نیچے کچھ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں بار بار اپنی بات بھول جاتا تھا۔ حضور مسکراتے گئے اور فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ٹک کے بیٹھو؟ عرض کیا آقا اپنا سوال بھول گئے، آقا چادر کے نیچے کیا ہے؟ آقا نے خدا کی قسم پردہ اٹھایا، ایک سائڈ پہ حسن ہے، دوسری سائڈ پہ حسین ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ارے نہ جانے لوگوں حضور کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم آج باندھ باندھ کی باتیں کرتے ہیں، حسن و حسین کا ذکر جتنا بھی کرو، جتنا کھل کر کرو، خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ کبھی کندھوں پہ چڑھانے حالت نماز میں، کبھی بٹھانے، کبھی چڑھانے، کبھی اتارنے، کبھی بازار میں نکل آئے، ارے نہ جانے حضور کی محبت کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خدا کی قسم میرا وہ پیارا محبوب نبی جس کے قدم چومنے کے لیے عرش ترستا ہے، جس کے جوڑوں کو چومنے کے لیے کچھ جانے بھڑک رکھتے ہیں، کہ جو شب معراج آسمانوں پر لامقامی جائے تو وہ رات آئے اللہ کا میزبان بن کے اور کعبہ کو سین پر اللہ کی رحمت مصطفیٰ کا استقبال کرے۔ وہ کعبہ کو سین کی بلندیوں پر بیٹھنے والا نبی حسین کو کندھوں پر بٹھا کے چلے، حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے چلے۔ اب یہاں پر میں ایک فکرہ بتانا چاہتا ہوں، حسین وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر چلتا ہے، صحابہ حضور کے وہ جو حضور کے شانہ بشانہ چلے، حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، دین کی شان کے لیے، دین کی فروغ کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے چلے، ہر حال میں حالات چاہے مشکل کیوں نہ ہو، ہر حال میں آقا کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلے۔ ارے حسین وہ ہے جو کندھے سے کندھا ملا کر نہیں، دوسرے کندھوں کے ساتھ چلے۔ حسن اور حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر چلے، آقا کے کندھوں پر بیٹھ کر چلے، اور پھر جس لمحے کے لیے حسین کو تیار کیا، یہ ساری تیاری اس لمحے کے لیے تھی۔ سب کو پتا تھا کہ حسین شہید کیے جائیں گے، حسین شہید کیے جائیں گے۔ میدان کربلا کے اندر نام بھی جانتے تھے، بعض صحابہ مقام بھی جانتے تھے، سن بھی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے، مگر کبھی مولا علی شیر خدا نے دعا نہیں کی کہ مولا وہ مشکل وقت ٹالے جائے، سجدہ کائنات نے دعا نہیں کی کہ ٹل جائے، آقا علیہ السلام چاہتے تو کیا نہ ہو جاتا، مگر کبھی نہیں عرض کیا کہ مولا میرا میرا بیٹا یہ مشکل وقت ٹل جائے، دشمن غارت ہو جائے، کیوں نہیں چاہا؟ وہ اس لیے کہ استاد جب شاگرد کو تیاری کرواتا ہے تو کب چاہتا ہے کہ میرا شاگرد امتحان گاہ سے نہ گزرے۔ آپ ٹیچر ہیں نا محمد علی صاحب، آپ کسی شاگرد کو خاص طور پر اپنی شاگردی پہ لیں کہ میں نے اس کو خوب تیاری کروا دی، آپ دن رات ایک کر کے اس کو تیاری کروائیں اور وہ تیاری کر لے، تیار ہو جائے، پھر محمد علی صاحب سے کوئی کہے کہ بھئی روک لے، بڑا مشکل امتحان ہے، آپ اس کو روک لے، محمد علی کہے گا کہ نہیں، امتحان سے گزرے گا تو پتا چلے گا کہ کسی نے پڑھایا تھا، کسی نے پڑھایا تھا۔ حضور کب چاہتے تھے کہ امتحان سے نہ گزرے؟ حضور تو انتظار کر رہے تھے یہ میرا حسین اس قدر امتحان سے گزرے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ کسی نے سکھایا، کسی نے پڑھایا تھا، اور جب
لشکر ملا 30,000 کا. اب میں نے کر رہا ہوں کتنے ہزار کا؟ 30,000 کا. امام علی مقام یزید کے ارادے خطرناک. یہ 30,000 کا لشکر ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے فرمایا اپنا لشکر واپس لے جاؤ. میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ایک ظالم شخص کے چہرے سے حساب نوچنے کے لیے جا رہا ہوں. یاد رکھ لو، فتح اور کامیابی صرف تختہ الٹ دینے کو نہیں کہتے. ظالم کو بے نقاب کرنا یہ بھی فتح ہوتی، یہ بھی فتح ہوتی ہے. امام علی مقام جانتے تھے میں شہید ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس راستے پر چلوں گا تو پھر دین کی تجدید کا راستہ کھلے گا، دین کے حیا کا راستہ کھلے گا. جب جا رہے تھے کسی نے کہا راستے میں کئی ملے کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں. اب امام علی مقام کے لفظوں پر غور کریں. آپ نے فرمایا مجھ جیسا شخص، کیا فرمایا؟ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. الفاظ پر غور کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا اشارہ یہ کیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ آنے والوں کے لیے اسوہ ہے، آنے والوں کے لیے ایک فکر ہے، اور آنے والی دنیا اور قومیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس راستے پر چلے گی، ان کو میسج دے رہے تھے. فرمایا مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت، اشارہ یہ تھا کہ جو میرے راستے پر چلے گا وہ یزیدی راستے پر چلنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ اشارہ تھا. اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اسوہ سے ایک فکر دے جاؤں. لوگوں یاد رکھ لو امام حسین جو شہید ہوئے صرف اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ ہر سال بعد ذکر کر لیا کرو، رو دھو لیا کرو، ذکر کر لیا کرو. ذکر میں بھی برکت ہے، سعادت ہے، مگر شہادت کربلا خالی ذکر کے لیے نہ تھی. شہادت کربلا اس لیے تھی کہ ہر زمانے میں کربلا وفا کی جائے، ہر زمانے میں کربلا وفا کی جائے. یہ جو آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اب یہ جو فرمایا میں حسین سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں کہ بھائی بیٹا باپ سے ہو بات سمجھ میں آتی، لیکن باپ بیٹے سے یہ بات سمجھ میں آتی. شاخ درخت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر شاخ درخت سے، درخت شاخ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ کہنا کہ حسین مجھ سے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کہنا کہ میں حسین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دو فکروں میں سمجھ لیں. ہمارے قائد نے دو فکروں میں سارا مفہوم حدیث کا سمجھا دیا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی کوکھ سے لے کر میدان کربلا کی شہادت تک حسین مجھ سے. اس کے سارے رنگ میرے رنگ ہیں، اس کے کمال میرے کمال ہیں، اس کی خوبیاں میری خوبیاں ہیں، اس کے رنگ میرے رنگ ہیں. شہادت کربلا تک حسین مجھ سے، اور شہادت کربلا سے لے کر قیامت کے زمانے تک اب میں حسین سے، یعنی میرا دین حسین سے، میرا اسوہ حسین سے، میری سنت حسین سے. لوگوں اب قیامت تک دین کی پہچان یہ ہے کہ دین وہی دین ہے جو حسینی ہے، جو حسینی ہے. جس کے اندر فکر حسینی نہیں ہے وہ دین کی حکمت سے معروف ہے، دین کی حقیقت سے معروف ہے. اگر چاہتے ہو کہ دین کی حکمت معلوم ہو جائے اور دین کی حقیقت تک پہنچ جاؤ تو فکر حسینی سے اپنے من میں اجالا کرنا ہوگا. دین صرف
نہیں ہے دین صرف خطبے دینے کا نام نہیں ہے، دین صرف تقریریں کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف مدرسے چلانے کا نام یا گدی نشینی کا نام نہیں ہے۔ مجھ کو بتاؤ حسین سے بڑا گدی نشین کون ہے؟ گدی نشینی چھوڑ کے گئے، اور اے قرآن کی قرات کرنے والے قاریوں بتاؤ حسین سے بڑا قاری کون ہے کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اے خطیبوں، خطاب کرنے والوں، مجھ کو بتاؤ حسین سے بڑا خطیب کون ہے؟ ممبر کو چھوڑ کر چلے اور اے حج کرنے والوں، جب مکہ میں پہنچے حج ادا ہو رہا تھا، ایک دن بھی رک جاتے تو حج ادا ہو جاتا، مگر حج چھوڑ کر چلے حج چھوڑ کر چلے تاکہ پتہ چل جائے جب دین پر یزیدیت کا غلبہ آ جائے، جب قوم اور امت پر یزیدی فکر چھا جائے تو یزیدی فکر کو چھاڑنے کے لیے اور یزیدی چہرے سے نقاب پلٹنے کے لیے اس راستے پر چلنا ہوگا۔ پھر نہ اپنے خطبوں کو دیکھو، پھر نہ اپنی نمازوں کو دیکھو، پھر نہ اپنی تبلیغ کو دیکھو، پھر صرف اسوہ شبیری کو دیکھو، اسوہ حسینی کو دیکھو۔ فکر حسینی اصل دین ہے، اسی میں دین کی تجدید ہے، اسی میں دین کا احیاء ہے۔ لوگوں جس کو حسین کی فکر میسر رہی وہ دین کی حکمت اور حقیقت سے معلوم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین کی حکمت معلوم ہو جائے اور حقیقت میں دین محمدی پر چلو تو دین وہ ہے جو دین حسینی ہے۔ آج کے دور میں بڑھ ہو گئی ہے، کوئی وہابی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی اہل حدیث شیعہ نہیں، کوئی نہیں، بس دو طبقے ہیں، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو، حسینیت کے راستے پر چلو۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے۔ یہ جو آپ نے مجھے موضوع دیا تھا یہاں پر ختم ہوا چاہتا، اگر شہادت آپ نے سنی ہے مکمل تو وہ کسی اور موقع پر وقت لے لیں، 12 کے بعد، 12 تک ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد وقت لے لیں۔ انشاءاللہ شہادت بھی اس طرح بیان کریں گے، کبھی آپ نے اس طرح سنی نہیں ہوگی۔ اب اینڈ پر میں میسج دے رہا ہوں کہ لوگوں جی اب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات اور کریں، تھوڑی سی بات شہادت کے حوالے سے۔ چلو جاگ رہے ہیں شہادت کے حوالے سے۔ میں آپ کو عباس کا تعارف کروا دوں، ان کا تعلق حسین سے کیا تھا، ان کی شہادت بیان کر بولیے، اجازت ہے؟ پہلے سن لیں عباس ہے کو۔ ٹی وی پر ایک بار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بہت بڑے مفتی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہماری یہ روش طریقہ نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے، کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ وہ سنیے، بہت بڑے مفتی ہیں، میں بھی بڑے شوق سے سنتا، انہیں سنتا، ان سے پوچھا گیا حضرت غازی عباس کے بارے میں بتائیں۔ کیا پوچھا گیا؟ غازی عباس کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتا، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کا تعلق کیا تھا امام حسین کے ساتھ، ان کا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اب اندازہ کرتا حضرت عباس امام علی مقام کے بھائی، مولا علی شیر خدا کے بیٹے، اور کوئی عام شخصیت نہیں۔ حضرت عباس اتنی بے توجہی حضور کی آل کی طرف سے، حضور کی اہل بیت کی طرف سے، کہ حضرت عباس کے بارے میں بتانے کے کون ہے، کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے، اور ایک بڑا چھوٹا یہ پیغام بھی ہوگا شہادت امام حسین کے حوالے سے۔ پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف سن لیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، سیدہ کائنات کا وصال ہوا، تو آپ نے مولا علی کو بلوایا اور مولا علی کو بلا کر فرمایا کہ علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے بعد اس طرح کی خاتون تلاش کرنا، خوبیاں بیان کی، جب وہ مل جائے تو اس سے شادی کر دینا، اور جو پہلا بیٹا ہو تو اس کا نام عباس رکھنا، اس کا نام عباس رکھ
وصیت فرمائی، اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ یہ خوبیاں تلاش کرو. کبینہ بنو کلب کی ایک شہزادی تھی سردار کی، اس کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، اس کا نام ہے فاطمہ. اسے ام البنین بھی کہا جاتا ہے. ام البنین کا مطلب گبرو جوانوں کی ماں، گبرو جوانوں کی ماں. تو گبرو جوانوں کی ماں ہونے کی بنا پر انہیں ام البنین کہا گیا. زیادہ اسی نام سے مشہور ہے. نام تھا فاطمہ کلابیہ. ان سے نکاح ہو گیا، ان سے نکاح ہو گیا. اور جب حضرت عباس پیدا ہوئے اور جب وصیت کر رہی تھی نا سیدہ، پوچھا کہ سیدہ عباس نام رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا عین با الف و سی. فرمایا عین علی سے ہے، با بطول سے بھی ہے، الف احمد نام سے بھی ہے، اور سین حسنین ہے. ان چاروں سے مل کر بنا عباس. ان چاروں سے مل کر بنا عباس. اور عباس لفظ کا ایک معنی بھی ہوتا، بکھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. بکھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. شیر کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال اس پر تاری ہوتا ہے جب وہ بکھر جاتا ہے. جب وہ بکھرتا ہے نا تو وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، یوں یوں کر کے گھومتا ہے، یوں یوں کر کے، اور اچانک حملہ کر دیتا ہے. اس کیفیت کو کیفیت عباس کی کہا جاتا ہے. تو عباس کا معنی ببر شیر، عباس کا معنی ببر شیر. اور جب پیدا ہوئے شبیہ علی المرتضیٰ تھے، شبیہ علی المرتضیٰ تھے. مولا علی شیر خدا کی شبیہ تھے، شبیہ تھے. ایک بار مولا علی شیر خدا یوں آئینہ تک رہے اور مسکرا رہے. کسی نے پوچھا کہ اپنا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ آپ خوبصورت ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر مسکرانے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر نے مجھے بتایا، ابو بکر نے مجھے خبر دی کہ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آج علی کے چہرے کو دیکھ کر خود عبادت ہے. مگر لوگوں جب مولا عباس غازی عباس پیدا ہو گئے، علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، عباس کو رکھتے رہتے. شبیہ علی المرتضیٰ. پوچھے عباس کون ہے؟ وہ جو شبیہ علی المرتضیٰ بنے اسے عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں. اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی جو ماں تھی فاطمہ کلابیہ، انہوں نے جو سکھایا اور جو پڑھایا، ان اول کلمہ لہو الحسین، حسین کی محبت سکھائی. سب سے پہلا کلمہ جو حضرت عباس کی زبان سے نکلا وہ تھا الحسین. حسین سے محبت سکھائی، حسین سے محبت سکھائی. جب تھوڑے بڑے ہوئے ماں نے پوچھا کہ بیٹے اتحد حسین، حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے نام، ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں. مولا حسین فرماتے کہ یہ میرا بھائی ہے. فاطمہ کلابیہ کہتی کہ نہیں بھائی نہ کہو، یہ فاطمہ کی اولاد تھوڑی، اس کا نانا محمد مصطفیٰ تھا، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ تھوڑی. حسین اپنے ساتھ نہ ملایا کرو، مگر وہ بھائی کہتے. اور آپ ادب سکھا دیں کہ بیٹے بتاؤ محبت ہے جی محبت ہے. فرمایا بتاؤ حسین کو. کہنے لگے امامی باقی، میرا امام بھی ہے میرا بھائی بھی ہے. فرمایا ابھی تیری تربیت نہیں ہوئی. اور سکھایا اور سکھایا. پھر کچھ عرصے بعد پوچھا بتاؤ محبت ہے؟ جی محبت ہے. اب بتاؤ حسین کو. کہنے لگے حسین وہ کہ ساری کائنات جس کے لیے پیدا کی گئی اس کی جان ہے، اس کی جان حسین. آپ نے فرمایا اب تیری تربیت ہو گئی، اب اس ادب کو مرتے دم تک زندہ اور سلامت رکھنا. یہ عباس اور اتنے جری اور بہادر تھے. ایک واقعہ سنیں پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں. ایک بار 7 لاکھ کا مجمع ہے. کتنے لاکھ کا؟ 7 لاکھ کا مجمع. اور آپ کی فوج ہے 30,000. مسلمان گھبرا رہے ہیں کہ ادھر 7 لاکھ ادھر ہم 30,000.
کیسے مقابلہ ہوگا؟ آپ مسکرا پڑے مولا علی شیر خدا، فرمایا ان کے لیے تو میرا کوئی ایک بیٹا ہی کافی۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، آپ کے 18 بیٹے جمع ہو گئے، فرمایا بیٹوں بتاؤ ان میں سے کون 7 لاکھ کا مقابلہ کرے گا؟ حسن و حسین اچھل کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کریں گے بابا جان، ہم مقابلہ کریں گے۔ فرمایا کہ اے حسن و حسین تمہاری تو بات ہی نہیں ہوئی، تم میرے بیٹے تھوڑی ہو، تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تمہارا تو مقابلہ ہی کیا، تمہارا مقابلہ تھوڑی، تم بیٹھ گئے۔ فرمایا میں تو ان سے دوسرے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں بتاؤ، تو آپ کا بیٹا جعفر کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ بابا جان میں 7 لاکھ کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں۔ فرمایا ڈیمانڈ کیا؟ عرض کیا بابا 30,000 نہیں 3,000 کا لشکر دے دے، اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار دے دے۔ فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ عرض کیا بابا جان مغرب تک کا وقت دے دے۔ فرمایا یار بیٹھ جاؤ مجھے جلدی۔ دوسری بات بھی سنی، پھر آپ کا دوسرا بیٹا عمر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا، اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ بھئی عمر سے محبت تھی تو رکھا۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر سے محبت تھی تو رکھا۔ ارے ہم اپنے بیٹوں کے نام انہی کے نام پر رکھتے جن سے محبت ہو۔ علی کو ابو بکر سے محبت، علی کو عمر سے محبت، اپنے بیٹوں کے تبھی تو نام رکھ رہے، ابھی تو نام رکھ رہے۔ تو آپ کا بیٹا عمر کھڑا ہوا، بابا جان میں مقابلہ کروں گا 7 لاکھ کا۔ فرمایا ڈیمانڈ کیا؟ فرمایا 3,000 نہیں 2,000 کا لشکر دے دے، اپنا گھوڑا تلوار دے دے۔ وقت کتنا لگاؤ گے؟ عصر تک کا وقت دے دے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ مجھے جلدی۔ پھر آپ کا بیٹا ایک اور جعفر کھڑا ہوا، عبداللہ کھڑا ہوا، جعفر کھڑا ہوا اور عمر کھڑا ہوا۔ اب تیسرا بیٹا کھڑا ہوا، عرض کیا بابا جان میری ڈیمانڈ یہ ہے 1,000 کا لشکر دے دے، اپنا گھوڑا اور تلوار دے دے، اور وقت کتنا؟ عرض کرنے لگے ظہر تک کا وقت دے دے۔ فرمایا نہیں مجھے جلدی لیٹ جاؤ۔ اب عباس کھڑے ہو گئے، اب عباس کھڑے ہو کر کیا بابا جان نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ نہ آپ کا گھوڑا نہ آپ کی تلوار۔ فرمایا لڑو گے کیسے؟ لڑو گے پھر کیسے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جواب دیا بس آپ حکم دے دیں حسین تیار کر دے، آپ حکم دے حسین تیار کر دے۔ فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ بابا وقت کی کیا بات، میرے جانے کی دیر ہے، یا بھاگ جائیں گے یا سب 7 لاکھ کا مجمع زمین پر ہوگا بنا تیگ کے۔ کسی نے کہا جو بنا تیگ کے انبار لگا دے لاشوں سے، جو بنا تیگ کے انبار لگا دے لاشوں سے، جو ایسا ہو شجاعت کا پیکر اسے عباس یہ جب بات سنی تو خیمے میں تنہائی میں لے گئے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ پہنایا، اپنا لباس پہنایا، اور جب باہر آئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی کون ہے عباس کون ہے۔ مولا علی شیر خدا نے عباس کا ماتھا چوما تو تب پتہ چلا کہ چومنے والا علی ہے اور دوسرا عباس ہے۔ میدان کربلا کے اندر ابھی ذرا آ جائے، میدان کربلا میں جب حضرت قاسم بن حسن اسماعیلی آئی شہادت، جب میدان میں کودے تو سامنے ایک سورما مقابلے کے لیے تنہا کھڑا ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے مقابلے میں آیا، اور وہ سورما ایسا تھا کہ 1,000 افراد کا تنہا وہ مقابلہ۔ اس نے کہا کہ حسین اس نوجوان کو میرے سامنے کر دیا ہے، میرے سامنے خود آؤ، میں 1,000 کا مقابلہ ایک ہی وقت میں کرتا ہوں، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ قاسم بن حسن بولے کہ تو کیا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں کون ہوں یہ تو سن لے، یہ تو سن لے۔ وہ کہنے لگا کہ لڑکے تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا ڈر تجھ سے، میں کوئی عام جنگجو نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کو عباس نے سکھایا ہے۔
شہید ہوتے چلے گئے، صرف حضرت عباس رہ گئے، عابد بیمار رہ گئے اور حضرت غازی عباس رہ گئے، روتے تھے۔ اب کہتے کہ یا امام، اے میرے امام، اے میرے سلطان، اے میرے امام، مجھ کو بھی اجازت دے کہ میں بھی جا کے شہید ہو جاؤں، میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ آپ بھی شہادت کی طرف جانے والے ہیں، وقت شہادت کا قریب ہے، میں پیچھے رہ کر کیا کروں گا؟ فرمایا عباس بھائی پیچھے رہ جا، تیرے چہرے کو دیکھ کر بابا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری وجہ سے مجھے حوصلہ ہے، اگر میں شہید بھی ہو گیا تیری موجودگی میں مقدس خیموں کی طرف کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا، تو ان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہا۔ وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، مولا حسین اجازت بھی دیتے تھے، اسی طرح روتے ہوئے ایک بار خیموں کی طرف دونوں چل پڑے۔ جب خیموں کی طرف گئے تو ننھی سکینہ چھوٹی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو گھیر کے بیٹھے، وہ رو رہے، کہنے لگے سکینہ ہماری حالت دیکھو، ہم پیاسے تھے، کئی دن سے ہم نے پانی نہیں پیا، خدا کے لیے اپنے بابا سے کہے کہ ہمیں پانی لا دے۔ اور حضرت سکینہ کی آواز عباس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ بچوں آج میرے بابا کو نہ ستاؤ، آج کے دن کا قہر، آج کے دن کی مصیبت ایسی ہے کہ میرے بابا بوڑھے ہو گئے، ساروں داڑھی کے نشانے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے بابا کو تنگ نہ کرو، نہ ستاؤ۔ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ چچا عباس پر نگاہ پڑ گئی۔ جب عباس پر نگاہ پڑی تو امید کی کرن روشن ہوئی اور کہنے لگی پانی تمہیں مل جائے گا۔ آواز دی چچا، چچا نے آواز سنی کہ سکینہ نے بلایا ہے، اندر چل کر گئے، اپنی بھتیجی کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پوچھا کہ شہزادی کیا بات ہے؟ کہنے لگی چچا جان مجھے نہیں پتا، بچوں کو بڑی پیاس لگی ہے، آپ جائیں اور فراز سے پانی لے کر آئے۔ آپ تڑپ گئے اور کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دے دیں، ان کی کیا مجال کہ عباس کو روکو، میں جاتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں۔ کہنے لگی چچا باپ اگر میں اپنے بابا سے اجازت لے دوں تو وعدہ کرو پانی لے کر آؤ گے۔ فرمایا شہزادی اگر میں آیا تو پانی لے کر آؤں گا، بغیر پانی کے نہیں آؤں گا۔ عباس تیرا چچا وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا، وعدہ کر لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ چچا مجھے چادر میں لپیٹ لے، بابا کے خیمے میں لے جائیں تاکہ کسی بدبخت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ یہ چھوٹی شہزادی ہے، ان کی سوچ دیکھنے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ عباس آئے، جب چادر ہٹائی تو ننھی سکینہ ہاتھ جوڑ رہی ہے اور روتی ہے کہ بابا جان خدا کے لیے چچا عباس کو اجازت دیں کہ پانی لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی سکینہ ضد مت کر، ادھر جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا، عباس کو ادھر رہنے دے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ ایسا روئی اور ایسا اصرار کیا کہ بلا کر امام حسین مان گئے، اپنا امامہ پہلائے، اپنی تلوار دی تیار کر کے اپنے بھائی کو روانہ کیا۔ آپ نے مشکیزہ ساتھ لیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں یوں جاؤں گا اور یوں پانی لے کر آؤں گا، ان کی کیا مجال کہ مجھے روک پائے۔ بس یہ حیدری شیر حیدری کچھار سے باہر آ گیا اور سر پر گھوڑا دوڑایا اور یزیدی لشکر کی صفوں کی صفیں تتر بتر کرتے ہوئے، چیرتے پھاڑتے ہوئے چاندی ساعتوں میں آپ دریائے فرات تک جا پہنچے۔ پلٹ کر دیکھا دور سے کہ سکینہ دیکھ رہی ہے، تک رہی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا انتظار کرو، چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ جو بدبخت قریب آتا تھا مولی اور گاجر کی طرح ان کے
سر دھڑوں سے جدا ہوتے جا رہے تھے، اچانک آواز آئی کہ چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو اور اس کے قریب مت ہو، دور سے نشانے لگاؤ، تیر برساؤ، لوگوں خدا کی قسم سیدھا عباس پر کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں پر تیر کے زخم نہ لگے ہو۔ سینکڑوں تیر آپ کے سینے پر آپ نے برداشت کیے، مگر حیدر کرار کا یہ شیر ٹس سے نس نہیں ہو رہا۔ اتنے میں انہوں نے راستہ روک لیا، چاروں طرف سے آپ کی آنکھوں میں بار بار خون آتا تھا، جسم سارا لخت لخت لہو لہو ہو چکا تھا، بار بار خون صاف کرتے تھے کہ راستہ نظر آئے۔ اتنے میں ایک بدبخت پیچھے سے آیا اور اس نے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں مشکیزہ پانی کا پکڑ رکھا تھا۔ جب عباس غازی عباس کے ہاتھ پر وار کیا، غازی عباس کا ہاتھ کٹ کر لو سبھی پر گرا۔ آپ نے تڑپ کر بے ساختہ مشکیزہ پکڑ دیا کہ وہ گرنے نہ پائے۔ سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا۔ ایک بدبخت ادھر سے آیا، آنکھوں میں بار بار خون آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اور بدبخت پیچھے سے آیا، اس نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، غازی عباس کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا، مگر آپ نے وہ جھپٹ لیا پانی کا مشکیزہ، کندھے پر لٹکا لیا۔ مگر ایک بدبخت نے کیا کیا، یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، وہ تڑپ گئی، عرض کیا مولا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا چاہیے، میرا چچا لوٹا دے، میرا چچا لوٹا دے۔ ادھر کیا ہوا، کسی بدبخت نے اس مشکیزے پر تیر چلا دیا، اس پر تیر لگا، پانی سارا بہہ گیا۔ غازی عباس نے دیکھا کہ اب تو ہاتھ بھی کٹ گئے، اب تو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، پانی بہہ گیا۔ اب سکینہ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ چچا پانی لے کر آئے گا، اور جب پانی کی سبیل نہ ہوئی تو ہمت جواب دے گئی۔ یہ عباس سینکڑی سے گھوڑے سے نیچے گرے اور آج پہلی بار بھائی کو بھائی کہا، یا اخی، میرے بھائی۔ مولا حسین آندھی طوفان کی طرح آئے اپنے بھائی کے پاس، دیکھا کہ آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ بھائی میری آنکھوں کو ذرا صاف کر دے، میں آخری بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، آنکھیں صاف کی، مولا حسین کا دیدار کیا اور پھر عرض کرنے لگے، بھائی میرے بازو ہوتے تو آج آپ کے سینے سے لگ جاتا، ایک عرصے سے خواہش تھی کہ آپ کے سینے سے لگو، میرے بازو نہیں ہے، بھائی آپ خود میرے جسم کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں۔ لوگوں مولا حسین نے سینے سے لگایا، آپ نے آخری ہچکی دی اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی کہ وفا جس کا بڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا بڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، سجدے بھی جس نے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو علم ڈالے پتھر پر اسے کہتے ہیں سبی حیدر، جو علم ڈالے باری پر اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں، جو بنا دیکھ کے انبار لگا دے لاشوں سے، جو ایسا ہو شجاعت کا پیکر اسے عباس کہتے ہیں۔ لوگوں عباس شہید ہو گئے مگر رہتی کائنات تک لوگوں کو وفا سکھا گئے، وفا سکھا گئے، دنیا کو وفا سکھا گئے۔ اس لیے لوگوں دین اور ایمان حسین سے وفا کرنے میں ہے، حسین کے راستے پر چلو، حسین کے راستے پر اپناؤ، جو حسین کے راستے پر چلے اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ حسینیت ہی دین ہے، حسینیت ہی اسلام ہے، یہی شعور کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ آج سے اپنی غفلتوں کو چھوڑو، حسینی بن کے جیو اور حسینی بن کے مرو۔ اور ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آخری بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم ان کا احسان ہے اس قوم
حسین سے ملا دیا اور یزید سے ٹکرا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے یزیدیوں سے اس طرح ٹکراتے ہیں. ان گھاٹیوں سے گزارا جن گھاٹیوں سے جانثاران حسین گزرے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے. ہر کسی کا سینہ مدینہ ہو, ہر کسی کے سینے کو فکر حسینی سے اجالا نصیب ہو. اور جن دوست احباب نے محترم محمد علی کوڑا صاحب, محمد فیصل کوڑا صاحب جی, محترم مسجد کے انتظامیہ محترم محمد نواز صاحب ماشاءاللہ نورانی کے رائے فکر حسینی سے ان کو اور ان کے سینے میں فکر حسینی سے اجالا روشنیاں اور دیگر احباب پوری ٹیم جنہوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا نصیب